علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما ہے. تھینک یو ویری مچ علی محمد خان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. جو گورنر راج والا جواب ہے وہ میں آپ کو سیکنڈ سیگمنٹ کے اندر رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھیں گے کہ واقعی میں گورنر راج لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا. لیکن علی محمد خان صاحب سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے گا کہ آپ کا سیکرٹری جنرل بننے کا نام گردش کر رہا تھا، سلمان اکرم راجہ صاحب کی جو ریزگنیشن تھا وہ آ گیا تھا، وہ بڑے دل برداشتہ ہو کہ انہوں نے ریزگنیشن دیا تھا. سنا ہے بشرا بی بی نے ان کے ساتھ بڑی ان کو جلی کٹی سنائی اور اس کے بعد وہ غصہ ہو گئے اور وہ کہتے ہیں کہ میں کسی کے خاندان کو جواب دہ نہیں ہوں. آپ کا نام ان کی جگہ پر آ رہا تھا، اب یہ خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے اپنا استعفیٰ واپس لے لیا ہے. کیا تبدیل ہوا علی محمد خان صاحب اس 2 دن کے دورانی میں؟ بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اسلام آباد کے اس احتجاج کے بعد پہلی بار آپ کے پروگرام میں ہوں. حبیب جالب صاحب کے ایک شعر سے ابتدا کرتا ہوں کہ نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن، نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن، کہ جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، کوئی جو چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے، جسم جا بچا کے چلے. جو ہوا ہے شرمسار ہیں. ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جس کے دارالخلافے میں اپنے حق کے لیے آئے ہوئے لوگوں پہ گولی چلی ہے. کوئی کہہ رہا 100 شہید ہوئے ہیں، کوئی کہہ رہا 200 ہیں، کوئی کہہ رہا 10 ہیں، کوئی کہہ رہا نہیں ہے. لیکن اس بات سے تو کوئی انکار نہیں ہے کہ گولی چلی ہے. ایک بھی گولی کیوں چلی ہے؟ آرٹیکل 9 رائٹ ٹو لائف ہے، اور ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ جس نے ایک شخص کی جان ماری جیسے اس نے ساری انسانیت کو مارا، اور جس نے ایک کی جان بچائی اس نے جیسے ساری انسانیت کو بچایا. وہ لوگ تو آپ کو اپنا سمجھتے تھے. وہ گولیاں جو دشمن کے لیے تھیں وہ ہمارے بچوں کی سینوں میں کیوں پیوست ہوئی؟ اس کا جواب دینا پڑے گا. علی محمد خان صاحب بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ سے آپ نے شروع کیا ہے، بڑے امپورٹنٹ اور بڑے ایموشنل پوائنٹ سے آپ نے آغاز کیا ہے. چلے میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. میں آپ سوال کو ابھی چھوڑ دیں علی صاحب، آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کر دی ہے. اب میرا سوال اس کا کاؤنٹر کرنا بنتا ہے. آپ نے بالکل درست فرمایا، ایک گولی بھی نہیں چلنی چاہیے تھی. آپ نے بالکل درست فرمایا، جان کوئی نہیں جانی چاہیے تھی. لیکن علی محمد خان صاحب کاؤنٹر سوال یہ بنتا ہے کہ گولی تب چلی جب آلریڈی رینجرز کی جانیں جا چکی تھی، پولیس کی جانیں جا چکی تھیں، اس کے بعد گولی چلی، اس سے پہلے گولی نہیں چلی. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں رائٹ ٹو لائف پروٹیسٹر کا ہے، اور اس رائٹ ٹو لائف کے اوپر آئی اسٹینڈ کہ رائٹ ٹو لائف آف پروٹیسٹر مسٹ بی پروٹیکٹڈ. ایٹ دا سیم ٹائم رائٹ ٹو لائف تو فوجی کا بھی ہے، رائٹ ٹو لائف تو رینجر کا بھی ہے اور پولیس والے کا بھی ہے. ان کی زندگی مفت کی تو نہیں آئی نا علی محمد خان صاحب؟ دیکھیں یہ فوجی کون ہے، یہ رینجر کون ہے، اور یہ پروٹیسٹر کون ہے؟ ہم سب کے سینے پہ یہ جھنڈا ہے. بالکل. اگر کسی فوجی کی جان گئی ہے تو میرا ہی بھائی ہے نا. بالکل. لیکن جو پروٹیسٹر کیا ہے وہ کیا ہے؟ اس کو بلوائی کہنا، اس کو دہشت گرد کہنا. دیکھیں جتنا دکھ مجھے اس نمازی کا ہے جس کو دھکا دے کے نیچے گرایا گیا، وہ کہتے ہیں کہ اس کی جان بچ گئی ہے، اللہ کرے بچ گئی ہو، اللہ کرے بچ گئی ہو. لیکن جو گولیاں لوگوں کو لگی ہیں، جو اوپر سے سنائپر ہٹس ہوئے ہیں، اس کی ویڈیوز مانگ رہی ہے علی صاحب حکومت، اس کی ویڈیوز کہہ رہے ہیں آپ لوگ تو ہر چیز کی ویڈیو بناتے ویڈیو بھیجتے ہیں. میں تو اس ڈیبیٹ میں ہی نہیں جاتا نا کہ کتنے فوت ہوئے ہیں، میں تو یہ نمبر گیم میں ہی نہیں جاتا. میری تو بات ہی اور ہے، اس کو آپ سمجھیے. میرا نقطہ یہ ہے جی، اور ابھی یہ میں نے پولیٹیکل کمیٹی میں یہ تجویز دی ہے، اور اس پہ منڈے کو ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کو موو کرنے لگے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ آپ احتجاج نہ کریں. چلے ہم نے کر دی، غلطی ہوگی ہمارے لوگوں سے، غلطی ہوگی نا، اس پہ پھانسی تو نہیں چڑھا دیں گے نا. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا تھا حکومت وقت کو کہ آپ انگیج کریں. دیکھیں انگیج کر کے سمجھانے کی جگہ دی تھی علی محمد خان صاحب، یہ کنفرم کر دیجیے گا. ایک منٹ میں اپنی بات پوری کروں. دیکھیے صبح کو جو رینجرز وہ گاڑی کے نیچے آئے، شہید ہوئے، وہ میرے بدن کا حصہ کٹا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب یہ لوگ ادھر آگے ہیں ڈی چوک میں، وہ پرامن تھے، بیٹھے ہوئے تھے. ظاہر ہے نوجوان ہیں، انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہے، انہوں نے نعرے لگانے ہیں، لیکن وہ پرامن تھے، نہ کوئی فائر تھا نہ کچھ تھا، پرامن بیٹھے ہوئے تھے. میرا سوال یہ ہے کہ جب وہ وہاں پہ پہنچ گئے تو پھر یہ جو ابھی بڑے بڑکے مار رہے ہیں ڈیفنس منسٹر صاحب، جو ہر کام کرتے ہیں ڈیفنس کی بات کبھی نہیں کریں گے، اور ہمیں کہتے ہیں کہ وہ ہمارے لوگوں کے ادھر تانے بانے، وہ تو پھر آپ ثابت کریں گے. آپ تو مودی کو اپنے گھروں پہ شادیوں پہ بلاتے ہیں، اس کی تو میں بات ہی نہیں کرتا. لیکن انٹیریئر منسٹر صاحب کا فرض نہیں بنتا تھا کہ وہ چیئرمین گوہر یا سیکرٹری جنرل راجہ کو
کانٹیکٹ کرتے کہ آپ آ گئے ہیں, تشریف آپ لے آئے ہیں, ہمیں آپ سے اب یہ بات ہے جناب, یہ ہمارے نکات ہیں, اس پہ بات ہوگی, فلانا ہوگا, ڈمکانا ہوگا, کیوں نہیں انگیج کیا؟ سو انگیج کر کے علی محمد خان صاحب سنجانی اور ملٹیپل اور مجھے جگہوں یہ کا بتائیں, آپشن شام دیا کو تھا جب یا لائٹیں نہیں؟ بند ہو رہی تھی, شام کو جب لائٹیں بند ہو رہی تھی اور لوگوں پہ فائرنگ سٹارٹ ہوگی اور لوگوں کو مارا گیا, سنائپر سے مارا گیا, لوگوں کی جانیں لی گئی, اس وقت میری جماعت کا چیئرمین کو کیا انگیج کیا گیا؟ مائی کوشچن, کیا سنجانی کا آپشن دیا گیا تھا علی محمد خان صاحب یا نہیں؟ آرڈر کو ابیوز کیا ہے؟ کیا سنجانی کا آپشن دیا گیا تھا علی محمد خان صاحب یا نہیں دیا گیا تھا؟ اسلام آباد کے دل میں جو میسیکر ہوا ہے, یہ ایسے نہیں جانے دیں گے. ایک خون کا حساب دینا پڑے گا, قانون کے مطابق حساب دینا پڑے گا. یہ پانی میں بہہ کے آئے تھے, یہ بھی کسی کے بلاول تھے, یہ بھی کسی کی مریم تھی. کیسے آپ ہٹ کر سکتے ہیں؟ How can you fire in the middle of Islamabad? This is as the capital city as your it is mine as well. بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک بات فرما رہے ہیں اور ڈیفنس منسٹر بھی ایک بات فرما رہے ہیں. علی محمد خان صاحب جو بتا رہا ہوں, یہ پورے خیبر پختونخوا کے جذبات میں آپ کو بتا رہا ہوں. خیبر پختونخوا جو وہ کہہ رہے ہیں کہ کرم کے اندر اور پاڑا چنار کے اندر 100 سے زیادہ لاشیں پڑی ہیں, آپ لوگوں کو اس کی فکر نہیں ہے. آپ سے now this is what they're saying. علی صاحب بات سنیں نا, آج ادھر گیا ہے, اب سن لیں, عرض میری ہے. لیکن یہ کہنا, دیکھیں جو ہمارا مذاق اڑایا گیا, ہمارے لوگوں کا مذاق بھاگ گئے, آپ نے گولیاں ماری ہیں ہمارے لوگوں کو, پھر کیا بھاگ گئے؟ چلے یہ وہ ان کی آپ کی سٹیٹمنٹ اپنی جگہ پر ہے, حکومت کی اپنی جگہ پر ہے, بیچ میں ہم کنفیوز بیٹھے. ایک منٹ, مجھے نہیں پتا, آپ کا چینل میری بات چلائے گا. میرا عمران لائیو چل رہا ہے, ادھر اسلام آباد مریم آئی تھی, مریم کو کس نے گولی ماری ہے؟ بلاول کو کس نے گولی ماری ہے؟ مولانا کو کس نے گولی ماری ہے جو میرے لوگوں پہ گولی چلی ہے؟ وہ لوگ اسلحہ لے کر آئے. علی محمد خان صاحب حکومت الزام لگا رہی ہے کہ آپ کے لوگ اسلحہ لے کر آئے ویڈیو پروف کے ساتھ. میرے لیڈر کی وائف پہ گولیاں چلائی گئی ہیں, ان کو اپنی جان بچانے کے لیے اپنے وہاں سے جو ہے مجبوراً گنڈا پور کو اپنی عزت, لیڈر کی وائف اس کی عزت تھی, اس نے اس کی جان بچائی ہے. دیکھیں میرا نقطہ سمپل ہے, یہ گاجر مولیاں نہیں تھی. علی محمد خان صاحب I would urge again کہ اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو وہ بار بار حکومت ایک ہی چیز ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی ہر چیز کی ویڈیو بناتی ہے, ویڈیو لے کر آ جائیں. یہ میری بات سنیں, بڑے بغیرت ہوں گے جو ابھی اس خون کو چھوڑیں گے. ہم اس کا جواب لیں گے, بندوق سے نہیں لیں گے, عدالت سے لیں گے, اور آپ کو قبر تک نہیں چھوڑیں گے. اچھا, آپ دوبارہ احتجاج پہ آ رہے ہیں علی محمد خان صاحب؟ علی امین گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں ہم آ رہے ہیں واپس, دھرنا ہمارا ختم نہیں ہوا, لوگ ہیں نہیں ہیں, that's a different story. Are you coming back to Islam Abad? ابھی ڈیٹ نہیں ہے, اس پہ باقاعدہ مشورہ ہوگا. کوئی ڈیٹ ابھی نہیں دی گئی. یہ تھوڑی سی ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے کہ پتہ نہیں کون سا تاریخ ہے, کوئی تاریخ ابھی نہیں ہے. ہاں, احتجاج نظریاتی طور پہ ختم نہیں ہوا. احتجاج, ہم ابھی بھی احتجاج میں ہیں, جس پہ گنڈاپور صاحب نے بات کی ہے کہ ہمارا احتجاج اصولی طور پہ ختم نہیں ہوا, کیونکہ وہ ختم خان صاحب کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ دیکھیں سامنے سے گولیاں مارتے ہیں, ہم پولیٹیکل لوگ ہیں. چلیں یہ بات تو ریپیٹیشن میں چل رہی ہے. علی محمد خان صاحب وہ ایک ڈیمانڈ انہوں نے رکھ دی ہے, ایک ڈیمانڈ آپ نے رکھ دی ہے. آپ ان کو ویڈیوز بھیج دیں جو, کیونکہ ہر چیز کی ویڈیو پی ٹی آئی بناتی ہے, اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے. پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے, پی ٹی آئی کلیم کر رہی ہے نا نمبرز. علی محمد خان صاحب آپ نہیں کر رہے, پی ٹی آئی کر رہی ہے. اچھا, اب آتے ہیں, وہ پہلا والا سوال رہ گیا, پہلا سوال رہ گیا میرا. جی, I'm a lawyer. میں صرف یہ نہیں کہ میں کوئی جذباتی کارکن ہوں یا میں کوئی, I'm a lawyer. میں ایک ویڈیو نہیں بیچتا. یہ جو ادھر شہید ہوئے ہیں پاکستانی نہیں ہے. The responsibility of the state. How do you prove that, علی محمد خان صاحب? Is responsible. Prime Minister of Pakistan is responsible کہ وہ CCTV کیمراز کی فوٹیج سارے نکالیں. Okay, so this is a goal چکر, اس میں ہم چکر کاٹتے رہیں گے. وہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ ویڈیوز دیں, آپ کہتے ہیں ہم نے نہیں دینی. آپ ہر چیز کی ویڈیوز ویسے بناتے ہیں, لیکن آپ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں دیتی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی کیا ریسپانسبلٹی ہے. اگر میں ویڈیو نہیں دیتا, ان کی آنکھوں کے سامنے اسلام آباد میں پاکستانی شہید ہوئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں نہیں چھپ سکتا کچھ بھی اسلام آباد کے اندر. یہاں انٹرنیشنل نیشنل میڈیا, سوشل میڈیا, آپ کے کارکنان سب کچھ نہیں چھپ سکتا نا. پارا چنار کے اندر جو ہو رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے, اسلام آباد میں جو ہوگا وہ بھی نظر آئے گا. پورے پاکستان کی طرف سے یہ بات کر رہا ہوں, خاص کر خیبر پختونخوا کی طرف سے بات کر رہا ہوں. جن بندوقوں سے گولیاں چلی ہیں, یہ گولیاں اور یہ بندوقیں ہندوستانیوں کے خلاف استعمال ہونی چاہیے, یہ پاکستان کے دشمنوں کے خلاف. میرے پاس وقت کم رہ گیا. I want to cover all the topics.